Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita insyaallah menjadi umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah, acara yang kita laksanakan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadrati Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan arwah tahlil yang pada kesempatan ini insyaallah akan dibawakan oleh yang mulia Habibana Salim bin Umar bin Hud Al-Attas. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yawm الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان العظيم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب اللهم صل إليه على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وهي الكرسي والصلاة والسلام والمولدين كل هذا من كان تهدي بإبدال به أصابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما إذا خلق ومن شر ما خلق من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولعظيم سلطانه ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعل
بهذا الشريف اللهم اجعل هدية منها واغفرها ورحمة منك وبركة كاملة وسلكة آمين آمين إلى الوابع والمعاد آمين وعلى كل منهم آمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد أشرف بدر بالكون أشرف محمد أكرم الداعي يدعو إلى الحق المصطفى الصادق مصدق أهل الورى منطقا وأسناك أفضل من بالتقى ضحكك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد من بالسخاء والفضاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه على محمد واجمع من الشمل ما تفرق
النبي توسل بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويغفر الله لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما المؤمنين رؤوف رحيم الملائكة يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الممدود بالوجود كرمه واحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وتوالي ائمه ومدد له من فائده منه ما جاء به باكثر القسمه وجد القسمه وارسل اليه مشرب خلقه واجل به رحمه تعلق اراده الجليه ليخرج هذا العبد المحبوب فانفجر الاثار وجر باوامره شهادته والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد في حضرة الإحسان سورة كاملة شهرت سورة في هيكل محمود فبادر في وجود ركنا في الوجود وترد البرد العالم بطيرات للتكريم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى من جار فضله بالكريم والشهاده الله الحمد لله يحسن من حضرتك الكتاب ويحملك كرمه بأركات الإنسان حيث أبرز في عالم الإمكان سورة هذا الإنسان هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره بالأقوال وما أخذ من فضل لكن بالمنيب إلى من فضل الله على هذا الحبيب يا لك من سرور بالطوالى بحبيب ومن أنعم نوالا كلا من شرف الوجود بنوره أمر الكون بهجة وجمالا ذكرنا في الحسن الأرض مقامتنا في هذا المجد والطهارة لحظة الوجود فيما اشترته فجرا كاملا يسيء وضلالا وهو الذي فوق علم ما قدرته في رقته أوانيه وكمالا وسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وقته اللسان ويرى بتعجب ما أنهي الجنان استجر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود خلق النور وتبارك الله إله الكريم وشرفنا آياته في ذكر الحكيم بشرنا ببشارة لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن جاء هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تذكر له الجنان بالتصديق بها والإذعان تغامض بها في الصدور بالإيمان قواعده
وتعرف على أهل اليقين من شر ذلك والإذعان وتصديق شواهد وأشهد على سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عدله ما أمر الله بتقديره لخلقه من فرضه ونفله أبدا أنزل الله العالمين بشيرا ونظيرا أبلغ الرسالة وحتى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمه من ملة ذكر الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأجمل تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في بيت العدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإكبار ولا يسجد له كل صلي عليه فينبسط في قلبه نور في تحلقه في وخبه ويبتغ بها بهداية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا شهوة القلب بقربه فتبيعوا البشر صرف العسل بيده وخفه ما أكثر الأقوال بنشر ذكراهم نعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أنت الدين المجيد وأنت العالمين يا مهيل الجود بالتراب
أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم الجديد بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فكمل التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا تمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنكر في بروجه يتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان سكره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعل الشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وإن روحاني بروح ذلك النعيم ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج ابن الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه
والسلام حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقياه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسورها فحملته برعاية الله كما وردتها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فله وتنتشر فيه آثار مجد صميم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسمع وينسي في سرور وابتهاج بكل ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جاه بروزه وكل لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تسبيحا لها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود ماجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبوعد رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله
فحين قرب عن وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض عمن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاتها كل نور. وأنزل الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلت سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جنبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام
سيدنا محمد. Memakai doa Muhammad silakan memberikan wajah sana. Tolong dikasih lewat. Hapin ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus guru kita yang kita cintai dan banggakan, Al-Habib Salim bin Umar bin Hud Al-Abbas, tuan rumah yang saya tahu dari dulu, Haji Awi. Namanya panjangannya nih kagak tahu. Yang saya tahu Haji Awi berserta keluarga yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung saja ke topik kita mengenai Maulidur Rasul. Namun sebelumnya, sebagai muballigh, saya wajib mengingatkan umat Islam, khususnya warga Jakarta, bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan gubernur. Betul? Betul. Al-Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Begitu sempurnanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku abaikan, tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Seluruh problematika manusia, mulai dari yang individual, nasional, global, ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Termasuk bagaimana cara memilih pemimpin, itu dibimbing oleh Al-Quranul Karim, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam hal memilih pemimpin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina."
Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat pemimpin dari kelompok orang kafir di atas orang-orang yang beriman. Paham? Aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mau menjadikan Allah di atasmu musuh yang nyata? Coba bayangkan hadirin, ya. Kalau salah-salah pilih, kata Allah, sama dengan menjadikan Allah menjadi musuh kita. Na'udzubillahi min. Berani menjadikan Allah sebagai musuh? Berani menjadikan Allah sebagai musuh? Kalau kagak berani, jangan angkat pemimpin dari golongan kafir. Amin. Jadi mesti pilih orang Islam. Itu pun masih diseleksi lagi. Zaman sekarang ini banyak Islam yang aneh-aneh. Betul? Ada yang namanya Islam liberal, segala macam boleh. Na'udzubillahi min. Ada lagi yang namanya aliran Wahabi yang membid'ahkan segala hal. Ini maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, mukul beduk bid'ah, segala macam bid'ah. Dan celakanya mereka mengkategorikan ini ke dalam bid'ah dhalalah yang sanksinya neraka. Innalillahi. Saya perlu jelaskan ini. Mereka mengambil dalil dari hadis, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahlan wa sahlan. Selamat datang guru kita, Guru Salim. Duduk kembali. Adik-adik duduk lagi, ya. Haji Awi kecil, jangan bercanda media, pentilannya bahaya. Kita lanjutkan. Nah, mereka mengambil hadis ini yang artinya inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik keterangan, sebenar-benar keterangan kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan Nabi Muhammad atau al-hadis. Jadi sebaik-baik penjelasan Al-Qur'anul Karim, sebaik-baik bimbingan al-hadis, ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan merubah keduanya. Paham? Jadi merubah Quran, merubah hadis, ini seburuk-buruk perbuatan, ya? Nah, ini dikatakan wa kullu bid'atin dalalah, merubah Al-Quran dan hadis adalah bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat masuk neraka. Hadis ini arahnya ke sana. Maksudnya barang siapa yang merubah-rubah Al-Quran wal hadis
ini namanya bid'ah dolalah. Contohnya tuh Ahmadiyah, dia telah merubah Al-Quran. Misalnya yang mana? Ada Al-Quran yang berbunyi maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Muhammad bukan bapak dari anak-anak kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan nabi penutup, khataman nabi, ya. Nah, kemudian Ahmadiyah mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Muhammad. Ini merubah Al-Quran apa tidak? Merubah apa tidak? Ini bid'ah dolalah, memperbaharui yang sesat, paham? Nah, kemudian mereka juga merubah hadis. Kalau Nabi SAW, la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW, enggak ada nabi setelah aku. Nah, Mirza Ghulam Ahmad dijadikan nabi oleh orang Ahmadiyah. Merubah hadis apa tidak? Merubah hadis apa tidak? Ini namanya bid'ah dolalah, merubah Al-Quran, merubah hadis, bid'ah dolalah, hal baru yang sesat, maka dihukumi finnar, masuk neraka, pantas. Jadi hadis ini nggak ada kaitannya sama tahlil, paham? Nggak ada kaitannya sama maulid. Lalu apa itu tahlil, apa itu maulid? Secara hukum ini ijtihad. Tahu ijtihad? Ijtihad adalah inisiatif positif, ya. Dulu orang mati di zaman Wali Songo, orang kumpul-kumpul, namanya jagongan. Dia kumpul-kumpul nemenin ahli mayit, kemudian main judi, mabok-mabokan. Nah, ini yang dikonversi oleh Wali Songo, dirubah menjadi tahlilan. Hei, daripada ente ngumpul-ngumpul, mabok-mabokan, main judi, yuk mendingan kita baca Quran, kita baca Yasin, kita doain ahli mayit. Ini bid'ah apa bukan? Bid'ah apa bukan? Bid'ah. Nabi nggak lakukan itu, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, hal baru yang positif. Betul? Nabi bikin maulid nggak kayak begini? Enggak. Ini bid'ah bukan? Bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, bid'ah yang baik, inisiatif yang positif. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnah yang positif, maka dia akan mendapat pahalanya dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang negatif, maka dia akan mendapat dosanya dan mendapat dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Paham? Paham? Jadi tahlil maulid bid'ah hasanah yang berpahala besar. Amin Allahumma. Oke. Nah, jadi memilih pemimpin satu tadi nggak boleh orang kafir. Yang kedua harus Islam, tapi lihat-lihat Islamnya. Pilihlah pemimpin yang dekat sama ulama, betul? Yang rajin bikin pengajian, betul? Yang rajin bikin maulid kayak begini, betul? Jangan pilih umat Islam yang anti maulid. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Yang lebih afdol lagi, ya, yang lebih afdol lagi kita cari siapa? Iya, warga kita sendiri. Daripada jauh-jauh dari sono, ada yang dari Sumatera, ada dari Jawa, mendingan orang kita sendiri. Paham? Betul? Inilah kira-kira ente tahu siapa kira-kira yang mesti ente pilih. Ini adalah seruan yang objektif tanpa tendensi apapun. Lillahi ta'ala. Amin.
Ya kau senang enak orang teriak-teriak. Barat mobil tuh mobil jalan, perlu bensin, lalu kan mobil mogok. Oke, kita kembali ke topik utama kita, itu maulid. Ya, setiap tahun kita merayakan maulid buat apa? Untuk apa? Meningkatkan pengenalan kita terhadap beliau. Betul? Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Ya, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Nabi SAW juga bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang kagak mau. Kira-kira orang warung pedok ada yang nggak mau masuk surga? Ada nggak? Ada nggak orang warung pedok yang kagak mau masuk surga? Nabi tadi bilang semua umatku masuk surga kecuali yang kagak mau. Paham? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Tapi yang tidak taat kepadaku, dia sama dengan kagak mau masuk surga. Jadi kita memperingati maulid ini dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Rasulullah supaya masuk surga. Amin. Supaya bisa taat, kita harus bisa mencintai. Betul? Supaya bisa cinta, kita harus kenal lebih dalam terhadap beliau. Betul? Betul. Oleh karena itu malam ini ingin saya tingkatkan pengenalan kita kepada beliau. Saya mulai dari biografi singkat beliau. Setuju? Setuju? Baik. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, memang beliau keturunan dari para nabi, Masya Allah. Dan beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 124.000 nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan di antara 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang teragung, terbesar di antara para nabi dan para rasul itu. Kenapa? Alasan yang pertama, karena wilayah dakwah Nabi Muhammad tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Pak, Bu, kalau nabi-nabi pendahulunya itu hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya masing-masing, bersifat lokal kedaerahan. Paham? Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus Allah hanya untuk bangsa, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam juga hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh juga begitu, hanya untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Tahu kan Yesus? Pasti tahu Yesus ya. Beliau itu sangat terkenal di dunia internasional. Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
hanya untuk bangsa Israel saja. Hal ini lebih dikuatkan lagi oleh Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Paham? Paham? Yesus sendiri ke Samaria nggak boleh, muridnya ngajarin agamanya. Tahu Samaria, kota Samaria, tahu nggak di mana? Tahu nggak? Klender belok kanan. Tahu loh. Nah itu ke sebelah Israel aja nggak boleh. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba Israel. Artinya Nabi Isa pun hanya diutus untuk bangsa Israel doang. Ke Samaria aja sebenarnya kagak boleh, apalagi jauh-jauh ke warung pedok. Paham? Paham? Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang warung pedok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau nabi-nabi lain karena sifatnya lokal kedaerahan, maka dibekali dengan kitab suci yang sederhana. Nabi Daud dibekali dengan kitab suci Zabur, tipis kitabnya, sederhana. Nabi Musa dibekali dengan kitab suci Taurat, kitabnya tipis, sederhana. Begitu juga Nabi Isa dibekali dengan kitab suci Injil, tipis, sederhana. Kenapa? Karena untuk lokal kedaerahan. Lain dengan Nabi kita. Oh, karena wilayah dakwanya internasional, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama, kenapa alasan beliau adalah nabi yang teragung. Yang kedua, bahkan ada seorang penulis berkebangsaan Amerika, ya, menulis sebuah buku yang judulnya The 100. Oh, 100. Tahu nggak artinya 100? Apa? 100. Ya, cepet. Kenapa diberi judul 100? Karena di dalam buku itu terdapat 100 tokoh dunia yang berjasa untuk peradaban manusia. Ya, penulis itu namanya Michael H. Hart. Siapa? Jackson. Yang bilang Michael Jackson siapa? Michael Jackson emang siapa? Penyanyi apa? Penyanyi rock sekali. Rock luar, rock dalam. Michael Jackson itu penyanyi pop, ya. Makanya beliau dapat gelar The King of Pop, Raja Pop. Di dalam dunia musik cuma ada 3 raja. Mau tahu? Mau tahu? Yang pertama The King of Rock and Roll, Raja Rock and Roll, Elvis Presley. Tahu Elvis Presley? Udah mati. Yang kedua The King of Pop, Raja Pop, Michael Jackson. Tahu Michael Jackson? Udah mati. Yang ketiga The King of Dangdut, Raja Dangdut. Tahu siapa? Rhoma Irama. Mana orangnya?
dikit lagi mati. Emangnya mau kemana kagak mati? Betul? Kiai kita yang kita banggakan, kita cintai, Kiai Haji Zainuddin MZ kemana? Ente semua bakal kemana? Mati. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima atakallahu dara akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah, negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Umur, Islam, iman, pekerjaan, harta. Betul? Gunakan itu semua untuk mencapai akhirat. Nomor satukan akhirat, nomor dua kan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan abadi. Kalau ente kaya di dunia, ya paling 70 tahun mati, betul? Jadi pejabat 70 tahun mati, betul? Tapi kalau ente kaya di akhirat, muda di akhirat, muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Makanya kata Allah, utamakan akhirat, nomor dua kan dunia. Jangan dibalik, ya. Kalau sempat habis sibuk bekerja, baru buat sholat. Itu juga kalau sempat. Kalau sempat habis baca koran, baca majalah, baru gua baca Quran. Itu juga kalau sempat. Ini namanya menomorduakan akhirat, menomorsatukan dunia. Orang seperti ini seolah-olah seperti orang yang mengejar-ngejar sebutir pasir, melupakan padang pasir. Na'udzubillahimin. Oke, kita kembali kepada Michael H. Hart yang menulis buku The 100. Di sana ada Albert Einstein. Tahu Albert Einstein? Siapa itu? Penemu teori relativitas. Dengan penemuannya berkembanglah sains and teknologi. Dengan sains and teknologi, maka manusia bisa bikin mikrofon, bisa bikin handphone, motor, mobil, kapal terbang. Hebat nggak Einstein? Hebat. Tapi beliau tidak ditempatkan pada ranking yang pertama. Di sana juga ada Thomas Alva Edison. Siapa? Siapa? Yang menemukan listrik. Bayangkan, dengan penemuannya dunia yang gelap menjadi terang benderang. Hebat nggak Edison? Hebat. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Coba. Ya, dari jalan, dari jalan. Apa ini sampai? Ayo. Selamat. Oke, kembali duduk anak-anak, adik-adik. Kita lanjutkan. Jadi ternyata Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Michael H. Hart menempatkan beliau pada ranking yang pertama? Karena Michael H. Hart menilai bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk sosok manusia yang paripurna dalam berbagai kapasitasnya. Beliau menilai Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia. Kenapa? Orang non-muslim pun silau melihat beliau.
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang luar biasa. Nah ini ya, Nabi bilang apa Bu? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi akhlak inilah yang kita malam ini mencoba meniru akhlak Nabi dalam berbagai kapasitas kita. Betul? Sebagai pemuda kita ingin meniru akhlak pemuda Muhammad. Sebagai seorang suami kita mencoba meniru akhlak seorang suami Nabi Muhammad. Begitu juga dalam kapasitas pemimpin kita harus berusaha meniru kepemimpinan beliau. Nah, beliau adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Kalau secara orientasi akhlak ada 3. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada alam, yaitu binatang dan hewan dan tumbuhan. Akhlak kepada Allah, coba lihat, ada nggak yang lebih hebat dari Nabi? Rasulullah itu Siti Aisyah jarang nemuin beliau tidur malam berada di sisinya. Kalau diraba sama Siti Aisyah, Nabi nggak ketemu. Kalau tuh Nabi lagi sholat berjam-jam sendirian. Ini qiyamul lailnya, ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, antum adalah orang yang maksum. Dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Lalu untuk apa lagi sholat sampai bengkak-bengkak ke kakimu? Lalu apa kata Nabi, Pak? Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah karena aku telah diampuni dosaku yang lalu dan yang akan datang? Masya Allah. Ini Nabi yang udah diampunin dosanya aja masih sholat sunat sampai bengkak-bengkak kakinya. Hei, kita yang banyak dosanya bagaimana nih? Hah? Sholat udah banyak belum? Sholat sunat udah sering belum? Ini akhlak Nabi, subhanallah. Ya, akhlak kepada sesama manusia. Contoh, ini kalau akhlak ini secara kualitatif ada 3 juga. Ya, yang pertama akhlakul ammah, akhlak yang biasa, akhlak standar. Yang kedua akhlakus sayyi'ah, akhlak yang jelek. Yang ketiga tadi yang utama akhlakul karimah. Kalau akhlakul ammah, akhlak yang biasa, kita suka berbuat baik kepada orang yang memang baik sama kita. Ini biasa. Kita suka memberi sama orang yang memberi kita. Ini akhlakul ammah, umum, biasa. Yang kedua akhlakus sayyi'ah, buruk. Justru kita berbuat baik kepada, berbuat jahat kepada orang yang baik sama kita. Kita pelit, bakhil kepada orang yang suka memberi sama kita. Ini akhlakus sayyi'ah. Yang kedua akhlakul karimah. Kita suka memberi kepada orang yang pelit sama kita. Kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Ini akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Contoh, ini Nabi di Mekah, kalau muka Masjidil Haram, lewat gang kecil, ya, suka diludahin nama Yahudi. Lewat diludahin, Nabi cuman menoleh tersenyum. Lewat diludahin, Nabi menoleh tersenyum. Begitu terus sampai satu saat yang ngeludahin nggak ada. Nabi tanya sama satu orang di situ, ini ada orang suka berdiri di sini, siapa itu yang suka meludahi saya setiap saya lewat sini? Oh, si fulan ya Muhammad, dia sedang sakit. Mana rumahnya? Ini rumahnya. Nabi nggak jadi ke masjid, balik lagi ke rumah, minta kurma sama istrinya. Dibawain yang sakit ini, yang suka ngeludahin, dibawain kurma, didoain sama Nabi. Subhanallah. Ini akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Hei, ente gua mau tanya, jangankan diludahin, dimaki-maki marah kagak? Dikatain marah nggak lo? Jangankan diludahin, dikatain kita marah. Jangankan dikatain, diliatin kita marah. Betul? Betul? Berapa banyak tuh tawuran gara-gara ngeliatin doang. Apa lo ngeliatin? Masya Allah.
Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika beliau dihina, justru beliau mendoakan. Ketika beliau dilempari batu, beliau mendoakan. Enggak ada yang marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, yang kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang sangat positif. Nah, kita bertahun-tahun maulid, saya mau tanya, akhlak itu udah berubah belum? Hei, sholat udah rajin belum? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, udah sanggup belum dikatain orang kita diam? Udah sanggup belum dihina orang kita sabar? Inilah kira-kira yang harus kita upayakan. Nah, mengingat begitu banyaknya ulama kita, para habaib akan memberikan tausiahnya kepada kita, maka mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. But not least, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi dan hormati beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashra, wa man shalla alayya 'ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, artinya Allah akan memberikan berbagai macam keberkahan, berbagai macam rahmat, kenikmatan zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, mari ikuti saya berselawat kepada Nabi. Bukan disambut tapi diikuti. Paham? Paham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah hadirin hadirat, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Dan atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan saya, Roma Irama, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada para habaib, para ulama, saya mohon maaf tidak kembali ke ruangan. Saya mohon izin pamit. Mohon doanya ya para habaib. Akhir kalam, Allahul muwafiq ila akhir thoriq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ki Haji Roma Irama yang kami menyampaikan ma'izah hasanah. Semoga kita dapat mengambil intisari apa yang dia sampaikan. Salamullah ala yasin habibillah.